ایان شہر کی مصروف اور شور بھری زندگی سے کچھ دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں آیا تھا۔ یہ گاؤں اس کے بچپن کی یادوں سے بھرا ہوا تھا، جہاں کچے راستے، کھیتوں کی خوشبو اور سادہ لوگ آج بھی ویسے ہی تھے جیسے برسوں پہلے تھے۔ ایان جس گھر میں ٹھہرا وہ اس کے دادا کا پرانا آبائی گھر تھا۔ اس گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا۔ اس کمرے پر زنگ آلود تالا لگا رہتا اور کسی کو اجازت نہ تھی وہ اس کے قریب بھی جائے، گاؤں کے لوگوں کا اور سامنے نہ پڑھے کہ اس کمرے سے رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو یا کوئی مشین چل رہی ہو۔ بچے اس کمرے کا نام سنتے ہی ڈر جاتے تھے۔ ایان شروع میں ان باتوں کو گاؤں کی روایتی ڈراؤنی کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، مگر چند راتوں بعد اس نے خود بھی محسوس کیا کہ واقعی رات کے سناٹے میں کمرے کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی وہ آواز ریڈیو کی لہروں جیسی ہوتی اور کبھی کاغذ پلٹنے کی۔ اس کا دل گھبرا جاتا، مگر عقل اسے سمجھتی کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے گاؤں کے بزرگوں سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ گھر برسوں پہلے ایک خاموش اور تنہا شخص کا تھا، جو زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ اسی لیے لوگ اسے مشکوک سمجھنے لگے۔ ایان کا تجسس اب خوف سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، ایان آہستہ آہستہ بند کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے تالا کھولا تو دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کمرے کے اندر اندھیرا اور گرد تھی۔ ایان نے ایک ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھوت یا سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک کونے میں ایک پرانا ریڈیو رکھا تھا اور سامنے میز پر ایک موٹی سی ڈائری پڑی تھی۔ ایان کو حیرت ہوئی کہ اتنے خوف کا سبب اتنی سادہ چیزیں تھیں۔ ایان نے ڈائری کھولی تو اس میں لکھی تحریروں نے اسے ماضی میں پہنچا دیا۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ اس گھر کا مالک جنگ کے زمانے میں خفیہ طور پر ریڈیو پر پیغامات سنتا تھا۔ یہ پیغامات دشمن کی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے تھے، جنہیں وہ لکھ کر محفوظ کرتا اور آگے پہنچاتا تھا۔ وہ یہ کام انتہائی خاموشی سے کرتا تھا، کیونکہ اگر کسی کو خبر ہو جاتی تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ رات کو ریڈیو چلنے کی آوازیں اور اس کی آہستہ آہستہ خود سے باتیں ہی وہ آوازیں تھیں جنہیں لوگوں نے غلط سمجھ لیا اور بھوتوں کی کہانی بنا لی۔ اگلی صبح ایان نے گاؤں والوں کو سب حقیقت بتا دی۔ جب لوگوں نے ڈائری اور ریڈیو دیکھا تو ان کا خوف شرمندگی میں بدل گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ برسوں تک ایک سچے اور بہادر انسان کی یاد سے ڈرتے رہے۔ بند کمرہ اب خوف کی علامت نہیں رہا، بلکہ قربانی اور سچائی کی نشانی بن گیا۔ ایان نے اس دن یہ سبق سیکھا کہ ڈر اکثر لا علمی سے جنم لیتا ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ گاؤں کا بند کمرہ اب کھل چکا تھا، نہ صرف دروازے سے بلکہ لوگوں کے دلوں سے بھی۔